السلام علیکم ایوری ون، دس از میا اکبر. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آپ کو میرے پچھلے لیکچر بھی سمجھ آئے ہوں گے. آج ہم لیکچر نمبر 25 کے بارے میں پڑھیں گے. اسٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. آج ہم شبلی نعمانی کے جو سوانح انہوں نے لکھی تھی مولانا روم کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، اس بک میں جو اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اردو 101 میں، اس میں سوانح مولانا روم سے ایک اقتباس شامل نصب کیا گیا. مولانا روم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کون تھے. وہ ایک معروف صوفی درویش شاعر مولانا روم تھے. اچھا، یہ کتاب مولانا شبلی نعمانی نے 2 حصوں میں تقسیم کی ہے. پہلے حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ مولانا روم کے حالات و واقعات کیسے تھے، ان کے حسب نسب، ان کے خاندان، ان کے سلسلہ تعلیم پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کے اخلاق و عادات پر بات کرتے ہیں، اور اگلے حصے میں ان کی تصانیف کا تعارف کرواتے ہوئے علم الکلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اوکے، مولانا روم نے بہت مشہور کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور جو تھی، جو تخلیق انہوں نے کی تھی، اس کا نام تھا مثنوی روم. اچھا، اس کتاب میں یا اس مثنوی میں طریقت و تصوف کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ وہی مثنوی ہے جس نے مولانا روم کو دنیائے ادب میں بھی امر کیا. اس مثنوی میں مولانا روم نے تصوف کو تو بیان کیا ہی کیا ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ صرف تصوف کے حوالے سے نہیں بلکہ ادب اور علم کلام سے بھی کیا جاتا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مولانا روم کے سوانح مولانا روم کی جو بک ہے، اس کا ایک عنوان ہے، یعنی مولانا روم کے اخلاق و عادات کا انتخاب کیا گیا، یعنی اس لیکچر کو چنا گیا ہے. مولانا کی زندگی کیسی تھی؟ مولانا روم، یہاں پہ مولانا سے مراد ہوگا. ان کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی شان رکھتی تھی. ان کی ساوری جب نکلتی تھی تو علماء و طلباء بلکہ امراء کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا. اچھا، اب ان کے بارے میں اور ایم سی کیو ریلیٹڈ بتایا گیا ہے، لیکن اس کا مسلم ہے کہ وہ پہلے سید برہان الدین محقق کے مرید ہو چکے تھے. مولانا روم کس کے مرید تھے؟ سید برہان الدین محقق کے، اور 9-10 برس تک ان کی صحبت میں فقر کی مقامات طے کیے. مناقب العارفین وغیرہ میں ان کے کشف الکرامات کے واقعات اسی زمانے میں شروع ہوتے ہیں. اچھا، یہ مناقب العارفین جو ہے یہ بک ہے. اب وہ تحصیل علم کے لیے مولانا کہاں گئے تو یاد رکھیے گا وہ دمشق تشریف لے گئے. مولانا کی صوفیانہ زندگی کی شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتی ہے. صوفیانہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شمس تبریز سے. مولانا زیادہ تر تصوف کے نشے میں سرشار رہتے تھے. آپ کبھی شب خوابی کے لباس میں نہیں رہے، بچھونا اور تکیہ بالکل نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، قصدن لیٹتے نہ تھے. نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے. یاد رکھیے گا وہ قصدن لیٹتے نہیں تھے. انہوں نے کبھی شب خوابی کے لباس نہیں پہنا، بچھونا اور تکیہ ان کے پاس بالکل نہیں تھا. اگر ان پر نیند حد سے زیادہ غالب ہو جاتی تو وہ بیٹھتے بیٹھتے سو جاتے تھے. جب ان کی محفل ہوا کرتی تھی، یعنی سما کی جب محفل ہوتی تھی، تو جب مریدوں پر نیند غالب ہوتی تو وہ ان کا لحاظ کی خاطر دیوار سے ٹیک لگا کر زانوں پر سر رکھ لیتے کہ وہ بے تکلف ہو کر سو جائیں. جب سب لوگ سو جاتے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے اور ذکر شکر میں مصروف ہوتے. مولانا روزہ اکثر رکھتے تھے. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن مولانا 10-20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. نماز میں نہایت استغراق ہوتا. وہ جب بھی عشاء کے وقت کی نیت باندھتے تو 2 رکعتوں میں عشاء کے وقت نیت باندھی اور 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. مزاج میں انتہائی درجے کی زہد و قناعت تھی. مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. جو چیز آتی اسے صلاح الدین زرکوب، یاد رکھیے گا نام آتے ہیں ایم سی کیوز میں، کس کو بھیج دیا کرتے تھے. وہ 8 تحائف، ایک صلاح الدین زرکوب تھے اور دوسرے چلبی حسام الدین تھے. مولانا کے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ سلطان ولد ان کے صاحبزادے کا نام تھا. جس دن گھر کھانے کا سامان نہ ہوتا بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آ رہی ہے. اچھا، اب یہ کوشچن ریلیٹڈ آ گیا. یہ واقعی یاد رکھیے گا، یہ نام بھی یاد رکھیے گا. ایک دفعہ جاڑوں سردی کہتے ہیں، جاڑوں کے دن تھے. دن میں حسام الدین چلبی کے پاس گئے. چونکہ نہ وقت ہو چکا تھا، دروازہ سب بند تھے، وہیں ٹھہر گئے. برف گر کر سر پر جمتی جاتی تھی، لیکن خیال سے کہ لوگوں کو زحمت نہ ہوئے اور نہ آواز دی نہ دروازہ کھٹکھٹایا. صبح کو بواب نے دروازہ کھولا تو حالت دیکھی.
حسام الدین کو خبر کی کہ وہ آ کر پاؤں پر گر پڑے اور رونے لگے۔ مولانا نے گلے سے لگا لیا اور ان کی تسکین کی۔ یہ واقعہ یاد رکھے گا کہ آ سکتا ہے۔ اب الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ MCQs میں کافی جگہ آتے ہیں۔ جستا جستا، جیسے آپ نے پیپرز کیے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، آئیڈیا ہو چکا ہوگا۔ چلیں جی، جستا جستا، کہیں کہیں، کم کم۔ رکاب، گھوڑے پر سواری کے لیے استعمال ہونے والا پائدان، یہاں مراد ہے ساتھ ہونے والے سے۔ سلوک، شریعت کی پیروی کرنے کا عمل۔ مشتبہ یعنی مشکوک، افتاء، فتویٰ دینا۔ مناظرہ و مجادلہ، مذہبی بحث و تمہیس۔ مجاہدہ، محنت و مشقت اور اپنی خواہشات پر قابو پانا۔ سماعت، ذکر و اذکار کی محفل۔ سماع جو ہوتی ہے وہ ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے۔ روات جو ہوتی ہے وہ جمع ہے راوی کی، یعنی روایات کرنے والے، جو ہمیں کہانیاں بتاتے ہیں پرانے وقتوں میں ایسے ہوا تھا، وہ راوی ہوتے ہیں۔ متصل یعنی مستقل، مسلسل۔ استغراق، محویت۔ حلیلہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ حلیلہ نام کی ایک جڑی بوٹی ہے۔ قیاس، اندازہ، ترک الذات، خود سے بیگانہ ہونا۔ رہبانیت، غیر مسلموں بالخصوص عیسائیوں کا وہ طریقہ عبادت جس میں وہ دنیا کو بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ متواضع، خاطر مدارت کرنے والے۔ بواب، دربان، اوپر ہمیں پتہ چلا تھا نا، بواب نے دروازہ کھولا، وہ بواب کا مطلب ہوتا ہے دربان۔ بلا ترتیب، بے ترتیب، ترتیب کے بغیر، فکر، درویشی۔ اچھا، مولانا روم کی زندگی بارے میں بہت کم لکھا گیا۔ مولانا شبلی کو کافی مشکل ہوئی، انہوں نے معلومات زیادہ تر انہی واقعات سے اکٹھی کی ہیں جو لکھی تھی ان کے بارے میں۔ اب ان کے بارے میں کن کن نے لکھا تھا، ان کے نام تھے جن میں معین الدین پروانہ شامل ہیں، فرید الدین سپہ سالار شامل ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اخلاق و عادات پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ لیکن مولانا شبلی نعمانی کو جیسے جیسے جو کچھ ملا انہوں نے ویسے ہی بلا ترتیب لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب آگے جا کے ہمیں مولانا شبلی بتاتے ہیں کہ مولانا روم تصوف کے میدان میں نہیں آئے تھے تب تک وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ یاد رکھیے گا، وہ اس وقت بھی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت سارے وہ مناظرے کیا کرتے تھے۔ یہاں ہمیں بتاتے ہیں مولانا شبلی کہ مولانا روم کوئی بات کرتے اور کوئی نہ مانتا تو اس پہ زیادہ استدلال نہ کرتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا استدلال اس دور میں اس قدر مضبوط ضرور ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کسی دوسرے کا ٹھہرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن بہرحال جب وہ تصوف کی طرف راغب ہوتے تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مناظروں اور مجادلوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، پھر تصوف کی سرشاری میں کھو کر رہ گئے۔ اب کوشچن ہے، تصوف کیا ہے؟ تصوف دراصل دین ہی کی ایک صورت ہے۔ یاد رکھیے گا، تصوف دراصل دین ہی کی ایک صورت ہے، رستہ ہے، ایک اسلام کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرفان کا وہ طریقہ کار کہ جس میں انسان دنیا داری میں تو ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کو سوخت کرتا ہے، یعنی مٹا دیتا ہے، اپنی خودی کو زیادہ سے زیادہ محو کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ عموماً صوفیہ کرام کی نزدیک اس کی یہ خودی جو یا انسان کے انانیت ہے جو اسے عرفان ذات سے دور رکھتی ہے، یعنی وہ درمیانی پردہ ہے، رب اور انسان کے درمیان جو اللہ سے انسان کو دور رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنی انانیت کو ترک کر دے، اگر فنا ہونے کا سبق سیکھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے گا۔ تو مولانا نے جب تصوف کے مراحل میں قدم رکھا تو پھر انہوں نے دنیا داری کی وہ روایتی مناظرے، وہ مباحثے بالکل ترک کر دیا اور آہستہ آہستہ رب تعالیٰ کی تلاش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محو ہو گئے۔ اوپر ہمیں پتہ تھا کہ وہ مناظرے کیا کرتے تھے، پھر آگے جا کے ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے مناظرے ترک کر دیے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ مولانا روم کو اپنی نیند پر قابو تھا۔ پیچھے اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا کہ نیند کو قابو کرنا یا ایسے خود پر دوسری چیزوں کو ختم کر دینا جس سے نفس خوش ہوتا ہے تو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم علماء کرام کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ جیسے کہ آگے کہا گیا ہے کہ مولانا 10-10 20-20 روزے مستقل رکھتے۔ اب یہ بات نہ تو کسی عام شخص کے لیے، نہ ہی کوئی عام انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنی خواہشات کو ختم کرنا چاہتا ہے، نفسانی آرزو کو مارنا چاہتا ہے، یا جو چاہتا ہے کہ اپنے نفس سے آزاد نہیں ہوں گے، تب آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد میں پارٹ 20 کا بناؤں گی، کافی امپورٹنٹ، کافی خوبصورت سوانے ہیں، مولانا شبلی کی بہت اچھی تصنیف ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بائے بائے۔